آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کی وہ مبارک رات آ چکی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 14ویں تاریخ شب برات کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ جتنا مقصد مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کی 14ویں تاریخ جمعرات کی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت رحم فرماتا ہے۔ دوستو، جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن ماہ شعبان کی قبولیت والی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ حاجتیں، جو مقصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی یقیناً ہو جائے گی۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کعبہ کو راضی کر لیں، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری بیٹیاں، میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اس مقصد میں 100% یقیناً کامیابی ہو جائے گی۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے جو خالی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر کوئی لازمی پڑھے اور رب سے مانگ لے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو خود میرے محتاج ہیں، تم ان سے مانگتے ہو۔ اسی لیے جب بھی کبھی ایسا وقت آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم نہیں ہو رہی، تو آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں وہ لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے کمالات کو غیب سے آتا ہوا دیکھیں۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب سے مانگتے ہی کب ہیں؟ ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ آج رب کریم سے بھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، اور کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا۔ ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیب خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے
پڑھ لو، دکان پر، دفتر پر، کاروبار پر، سفر پر، جس کو جہاں وقت ملے، جیسے ملے، آپ نے یہ خاص وظیفہ لازم پڑھنا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے، اپنے من پسند کے فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے وظیفے اور اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 شعبان شب برات، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہی میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ جو آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جو ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نکتہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ یا مسبل الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبل الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبل الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبل الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبل الاسباب پڑھتے ہی رستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یا مسبل الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔
جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبل الاسباب کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور تنگ دستی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اللہ کی وہ لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جس دکان پر پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ بڑا وظیفہ، بڑا مجرب اور بڑا طاقتور وظیفہ ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، رستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابیاں آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 14 شعبان شب برات کو یا جبار یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا جبار یا قہار پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کرانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دونوں میں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 14 شعبان جمعرات کے دن یا جبار یا قہار پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق کے رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، اور اب رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں شب برات کی رات اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبار یا قہار کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نست و نبود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں۔ یا جبار یا قہار 1 بار ہو گیا، یا جبار یا قہار 2 بار ہو گیا، یا جبار یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا جبار یا قہار کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا جبار یا قہار کو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمن آپ سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ یا جبار یا قہار 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب میں تقدیر میں لکھ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم
میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔